This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لو حالانکہ تم جانتے ہو. تو کلمۃ وتدلو، اب یہ اس تدلو کلمہ کو کہہ رہے ہیں، مطلب ڈیفائن کر رہے ہیں. اصل میں یہ تو ویسے یہاں پر آیا ہے نا اس سینس میں کہ رشوت حاکموں کو دیتے ہو تم لوگ، لیکن یہ اس ورڈ کا جو ایک اصل میننگ بنتا ہے وہ جب ہم دیکھیں تو وہ کنویں سے پانی نکالنا، تو اس سینس میں یہ ورڈ کیا اس کو کہتے ہیں لنگوسٹکلی یہ یوز ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ سینس میں یوز ہو رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ حاکموں کو رشوت دیتے ہیں، یعنی تم اپنا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور تم حاکموں کو رشوت دیتے ہو، تو اس سینس میں یہ چیز یوز ہو رہی ہے. تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ تبین ان الید التي تاخذ الرشوة هي الید السفلى، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان کرتا ہے، یعنی یہ ورڈ بیان کرتا ہے کہ جو ہاتھ لیتا ہے رشوت کو وہ نیچے والا ہاتھ ہے. مع کون الحکام الذین تلقى الیہم الاموال، یعنی ساتھ اس کے کون ہوتا ہے، کانا سے یہ ورڈ ہے، کون الحکامی ہونا حاکموں کا، وہ لوگ تلقى الیہم الاموال جن کی طرف مال دیا جاتا ہے، یعنی حاکموں کو مال دیا جا رہا ہے، فی المکانۃ العلیٰ للسفلی، وہ ان کا جو مقام ہوتا ہے وہ اعلیٰ مقام ہے، للسفلی نیچے والا نہیں ہے. تو یہاں چونکہ وہ رشوت لے لے ہیں اس لیے ان کا ہاتھ نیچے ہے. اگر وہ اپنے ویسے تو ان کے جو سٹیٹس کے حساب سے اور ان کی جو عزت اور احترام کے حساب سے وہ لوگ مکانہ علیہ میں ہوتے ہیں، یعنی وہ اعلیٰ مقام میں ہوتے ہیں، وہ نیچے والے مقام میں نہیں ہوتے. فجاءت لتعبر عن دنات المرتشی، تو یہ آیا ہے یعنی کلمہ کی طرف یہ اب ورڈ جا رہا ہے نا. فجاءت یہ مؤنث ہے کیونکہ کلمہ مؤنث ہے، تو یہ آیا ہے تاکہ یہ بیان کر سکے یہ جو ورڈ ہے کہ جو مرتشی ہے اس کی دنات کو، یعنی اس کی کمتری کو، اس کا نیچے ہونے کو جو ہے یہ ورڈ ڈیفائن کرتا ہے. وَلَوْ كَانَ فِي الذَّرْوَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَنْصَبِ، اور ذروہ جو ہے وہ پیک کو بولتے ہیں، اور اگرچہ کہ وہ لوگ ہوتے ہیں پیک پہ، من حیث المنصب اپنی جاب اور اپنی جو مقام ہے اس کے اعتبار سے وہ پیک پہ ہوتے ہیں، وموقع المسئولیت، اور ان کا جو ایک یعنی کام ہوتا ہے وہ کیا کہ وہ مسئول ہوتے ہیں، کہ کیونکہ وہ حاکم ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنی رعیہ کے حوالے سے وہ سوال کیے جائیں گے، تو ان کا جو مقام ہے وہ اونچا ہے، وہ پیک پہ ہے. لیکن چونکہ وہ اب یہاں رشوت لینے والے ہو گئے ہیں، مرتشی ہو گئے ہیں، تو اس لیے ان کی یہاں پر جو مکانہ ہے یعنی جو ان کا مقام ہے وہ کم ہو گیا ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نہیں ہے نیکی کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، یعنی جو بیک ڈورز ہوتے ہیں یا جو دیواریں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے گھر کے اندر آؤ. جیسے یہ عرب کے اندر ایک پریکٹس تھی کہ وہ جب حج کے لیے ایک دفعہ نکل جاتے تھے، پھر ان کو اگر کوئی چیز یاد آ جائے گھر دوبارہ جا کے لینے کے لیے، تو وہ کبھی بھی فرنٹ ڈور سے نہیں جاتے تھے، یا تو وہ چھتیں پھلانگتے تھے، دیواریں پھلانگتے تھے، یا بیک ڈور سے جو ہے وہ جایا کرتے تھے. فرنٹ ڈور کبھی بھی جو ہے نا وہ یوز نہیں کرتے تھے. تو اس میں البراء رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، قال البراء رضی اللہ عنہ نزلت هذه الآیۃ فینا، کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے. کانت الانصار، کہ تھے انصار لوگ، اذا حجوا جب وہ حج کرتے تھے، فجاءوا لم يدخلوا من قبل ابواب بیوتهم، تو جب وہ حج کے لیے جاتے تھے اور اگر وہ واپس آتے تھے تو وہ کبھی بھی اپنے لم يدخلوا من قبل ابواب بیوتهم، اپنے دروازوں سے، مین ڈور سے وہ اندر نہیں آتے تھے. ولكن من ظهورها، لیکن وہ گھروں کی
बैक साइड से आया करते थे। फजाअ रजुलुम मिनल अंसारी, तो आया एक अंसार का शख्स, फदखल मिन क़िबलि बाबिही, और वो दाखिल हुआ अपने दरवाजे की तरफ से, फ़कअन्नहु उय्यिर बिज़ालिक, तो गोया कि वो उसको ना, उय्यिर होता है यानी ऐब दार कर दिया, गोया कि उसको ऐब लगाया, कि मतलब अंसार में ये प्रैक्टिस नहीं थी कि वो हद से निकल जाएं तो वो अपने फ्रंट डोर से आए, लेकिन ये रजुलुम मिनल अंसार, कोई एक शख्स था अंसारी, जो कि अपने दरवाजे से एंटर हुआ, तो उसको लोगों ने बुरा भला कहा, उसको अच्छा नहीं समझा। उसके ऊपर ये आयत नाजिल हुई कि वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, कि ये कोई नेकी नहीं है कि तुम अपने घरों में उनकी बैक साइड से, ज़ुहूर ज़हर वैसे तो आप उनकी जो बैक होती है उसको बोला जाता है, तो यहाँ पर यानी आप फ्रंट डोर नहीं यूज करें, कोई भी और तरीका इस्तेमाल करें घर आने का, ये उस सेंस में यूज होगा। वक्तुल बुयूत मिन अबवाबिहा, कि घरों में दाखिल हो उनके दरवाजों से। फिल अम्रि बिइत्यान البيوت من أبوابها إشعار بأن كل ما يفعل باسم الدين وليس عليه دलील أو शाहिद فهو बिदअह, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि इस काम में फिल अमरी, यानी घरों के अंदर दाखिल होना उनके दरवाजों से, इस काम में भी इत्यानिल बुयूती, यानी घरों की तरफ आना उनके दरवाजों से, यानी घरों के दरवाजों से घरों के अंदर दाखिल होना, इशारुन बिअन, ये इस चीज को जाहिर कर रहा है कि बिअन्ना मा युफ़अलु बिस्मिद्दीन, कि जो कुछ भी किया जाता है दीन के नाम पर, वलैसा अलैहि दलीलुन, और उसके ऊपर कोई दलील नहीं होता, औ शाहिदुन, शाहिद गवाह को बोलते हैं कोई, यानी यहाँ पर ये जो शाहिद है ये भी दलील की सेंस में ही यूज हो रहा है, तो फहुआ बिदअतुन, तो वो क्या है, बिदअ है। और बिदअत की दलील भी यही होती है ना कि आप कोई भी ऐसा काम दीन में नया इजाद करते हैं जिसकी आपको असल नहीं मिलती कुरान और सुन्नत में, आपको उसको असल नहीं मिलती, तो यहाँ पर ये भी वही बात कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम जो दीन के नाम पे किया जा रहा है और उसकी दलील या शाहिद आपके पास कोई नहीं है, तो वो बिदआ है, वो बिदत है। वकुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदत जो है वो दलाला है, यानी गुमराही है। वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और फितना जो है वो ज्यादा शदीद होता है कत्ल से, यानी एक दूसरे को मारने से ज्यादा शदीद क्या चीज है, फितना। वलैसल मक़सूद बिल फितनति हुना अन्नमीमा व इसारत निज़ाअत, और यहाँ पर फितना से मुराद नमीमा नहीं है, नमीमा कहते हैं ना जो लगाई भुजाई करना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि दो रिश्तेदारों की बातें एक दूसरे को इस सेंस में बताई जाएं कि उनके दरमियान, मतलब नेगेटिव वे में आप बता रहे हो ताकि उनके दरमियान में लड़ाई हो, इसको बोलते हैं नमीमा। उर्दू में हम इसको कहते हैं चुगलखोरी। तो कि यहाँ पर फितने से मुराद नमीमा नहीं है, चुगलखोरी नहीं है। वह इसारतुन निज़ाअत, इसारतुन निज़ाअत होते हैं कि जो आपके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो आपकी जिससे आपके अंदर लड़ाई झगड़े पैदा हो रहे हैं, वो फितना यहाँ मुराद नहीं है। बल मकसूद हुना अल कुफ्र, बल्कि यहाँ पर फितना से मुराद जो है वो कुफ्र है, कि जो कुफ्र है वो ज्यादा शदीद है कत्ल से। फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम वत्तकुल्लाह, और तुम लोग चढ़ाई करो उतनी ही जितनी तुम पर चढ़ाई की गई है, यानी बराबरी के हिसाब से चढ़ाई करो, जितनी तुम पे किसी ने चढ़ाई की है तुम भी उतनी ही करो। आइंदा इस्तीफाइल हुकूकी, इस्तीफा होता है पूरा करना, यानी हुकूक को पूरा करने के टाइम पे, तकुनु नुफूसु मशहूनतुन, के जो दिल होते हैं वो पूरे भरे हुए होते हैं, मशहूना कहते हैं जैसे अगर इस वर्ड को आप मोबाइल को जब आपने कहना हो कि ना वो चार्ज्ड है, तो फिर आप कहते हैं कि बत्तारिया मशहूनतुन, कि उसकी बैटरी फुल है। तो यानी जब आपने हुकूक को अदा करना होता है तो उस वक़्त जो आपके नफ्स हैं वो पूरे भरे हुए होते हैं। शायद ये इस मीनिंग में है कि इंसान ज़ाहिर है हक लेते हुए उसको खुशी होती है ना, तो शायद ये इस मीनिंग में जो है ये बात कर रहे हैं कि जो नफ्स है वो भरा हुआ है,
کہ اس کو ایک طرح سے مطلب پازیٹیو سینس میں اس کو خوشی بھی ہو رہی ہے، اس کو لالچ بھی ہے کہ مجھے جو مل رہا ہے وہ یعنی حق کے طور پہ مل رہا ہے، اور اس طرح اس سینس میں مجھے لگتا ہے یہ میننگ ہے. لذا امر اللہ بالتقوی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، لیحمیھا تاکہ وہ بچا سکے، من الظلم ظلم سے، ویعصمھا اور وہ بچا سکے، من الزلل پھسلنے سے، سلپ ہونے سے. تو یہاں پر جو تقوی کا حکم دیا ہے وہ اسی لیے تاکہ انسان ظلم اور سلپ ہونا ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکے اللہ کے تقوی کی مدد سے. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، یعنی جتنا بھی تم پر کسی نے زیادتی کی ہے تم اس کے اوپر اتنی کے برابر ہی زیادتی کرو. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. الآیۃ تبیح لمن اعتدی علیہ ان یرد العدوان مع ثلاثة ضمانات. یہ آیت جو ہے تبیح کر رہی ہے، اجازت دے رہی ہے. مباح کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں اردو میں بھی، اسی کی ایک اور یہ شیپ ہے کہ یہ آیت جائز کرتی ہے، پرمیشن دیتی ہے جس شخص کے اوپر زیادتی کی ہے کہ وہ عدوان کو یعنی زیادتی کو واپس کرے، لیکن مع ثلاثة ضمانات، 3 ضمانتوں کے ساتھ. 3 پوائنٹس اس کو اس کے لیے مد نظر رکھنے ہوں گے جب وہ کسی کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، کیونکہ اس نے برابری کے مطابق چڑھائی کرنی ہے. جو بھی اس کے زیادتی ہوئی ہے اس نے ایکولنس رکھنی ہے. تو اس کے لیے 3 پوائنٹس یہاں اس آیت سے یہ لوگ یہ جو ہے ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں 3 پوائنٹس کا بہت خیال رکھنا ہے. ان یکون الاعتداء مثل ما وقع علیہ لا ازید منہ، کہ جو اعتداء ہے یعنی جو چڑھائی کی گئی ہے وہ اتنی ہی ہو، مثل ہو یعنی ایکولنس پہ ہو، لا ازید منہ کہ اس میں زیادتی نہ ہو، اس میں زیادہ نہیں ہو جو آپ واپس لوٹا رہے ہیں. وَأَن يَتَّقِ اللَّهَ فَلَا يَتَجَاوَزُ الْحَدُّ فِي انْتِصَارِهِ لِنَفْسِهِ، اور یہ کہ تقوی کرے انسان اللہ کا، اور فلا یتجاوز یعنی وہ جب تقوی کرے گا تو پھر وہ تجاوز نہیں کرے گا، جو لمٹس ہیں ان سے وہ تجاوز نہیں کرے گا اپنے نفس کو انتصار کرنے کے لیے، اپنے نفس کی فتح کے لیے وہ حدود سے تجاوز نہیں کرے گا اگر وہ اللہ کا تقوی رکھتا ہے. وَأَن يَتَذَكَّرَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ چیز 3rd پوائنٹ یہ ہے. پہلا والا تو یہ ہے نا کہ ایکولنس پہ آپ نے زیادتی کرنی ہے جتنی آپ پہ ہوئی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی کریں گے تو آپ نے حد سے پھر یہ آپ کو ایکسیڈ کرنے میں آپ کو مدد کرے گا تقوی، کہ آپ اپنی حدود کے اندر رہیں. تیسرا پوائنٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار جو شخص کرتا ہے اس کے لیے تذکیر ہے، یعنی اس کے لیے یہ ایک نصیحت ہے کہ ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے. ترغیبا لہ فی العدل، یہ چیز اس کو ترغیب دے رہی ہے کہ وہ عدل کے اوپر رہے، وعدم التجاوز، اور وہ تجاوز نہ کرے یعنی حد سے تجاوز نہ کرے. فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، سماہ اعتداء، اب اس کو سماہ یعنی نام دیا، اعتداء کا یعنی زیادتی کا. وکان حقہ ان یسمى جزاء، اور یہاں حق تھا کہ اس کو نام دیا جاتا جزا کا. کیونکہ دیکھیں آپ کے اوپر کسی نے زیادتی کی، اب آپ اس کو جزا دے رہی ہیں، یعنی آپ اس کو ایکولنس کے اوپر، فرض کریں آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، آپ اس کو بدلے میں تھپڑ مار رہے ہیں، تو مطلب آپ ایکولنس کا کام کر رہے ہیں، آپ نے اس کے اوپر زیادتی نہیں کی ہے، یہ آپ کی طرف سے عدل ہے، اس کے کام کی جزا ہے. لیکن اس کو یہاں پر اعتداء کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، تو وہ اب اس چیز کو ایکسپلین کریں کہ اعتداء یہاں کیوں ہے، کہ یہاں پر حق یہ تھا کہ اس کو جزا کہا جاتا. لأن الجزاء يغري المظلوم بالتمادي، کیونکہ جو لفظ جزا کا ہے وہ مظلوم کے ساتھ یہ جو یغری ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چپکا ہوا ہے،
یعنی زیادہ حق والا ورڈ جو ہے وہ جزا ہے کیونکہ وہ مظلوم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے بالتمادی. اب یہ والا جو پیراگراف ہے اس کی مجھے بہت اچھی سمجھ نہیں آئی. بالتمادی بھی میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ اس کو ہم کس طرح سے کہیں گے. لیکن جو مظلوم ہے اس کے لیے زیادہ سوٹیبل ورڈ جو ہے وہ جزا کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا لَفْظُ الْإِعْتِدَاءِ فَيُشْعِرُ مَنْ يُبَاشِرُ حَقَّهُ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ. اور اعتداء کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے. انه يباشر اعتداء فكيف ولا يتجاوز حده. یہ والی پیراگراف کی مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی اس کے آگے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. المقصود بالتهلكة یعنی مقصد ہے یہاں پر تہلکہ کا فی هذه الآیہ اس آیت میں عکس ما يتبادر لأذهان الكثير. اس کا اپوزٹ ہے جو ذہنوں میں آتا ہے بہت ساروں کے. یعنی تہلکہ سے یہاں کیا مراد ہے اس آیت کے اندر, یہ اس میننگ کے اپوزٹ ہے جو بہت سارے لوگوں کے دلوں یعنی ذہنوں میں آتا ہے, اور وہ کیا ہے, ہوا ترک الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دینا, وعدم الانفاق اور خرچ کرنے کو چھوڑ دینا. اور اس کی ہم عملی مثال اپنے آج کل کے مسلمانوں کے حالات سے لے سکتے ہیں کہ چونکہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے, انفاق تو خیر ابھی بھی ہم کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, بہت ساری جگہوں کے اوپر لوگوں میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ خرچ کر رہے ہیں, لیکن جہاد ہم نے چھوڑ دیا ہے, اسی لیے ہمارے اوپر جس کا دل کرتا ہے چڑھائی کر لیتا ہے, جو بھی ظلم کرنا چاہے. ڈفرینٹ مسلم کنٹریز میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک تہلکہ کی اگزامپل ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم جہاد اور انفاق ان دو پوائنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو, مکمل کرو. للہ وحدہ مطلب صرف اللہ کے لیے, یعنی جو آپ کی نیت ہے حج اور عمرے کو کمپلیٹ کرنے کی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. فلا حاجت للناس بمعرفت تفاصیل حجتک والوان طاعتک. تو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے لیے کہ ان کو آپ ایکسپلین کریں تفاصیل ہر چیز جو آپ نے کی ہے. معرفہ ہوتا ہے انفارمیشن, تفاصیل ہوتا ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن. آپ کا جو حج ہے اس کی ایک ایک چیز کی آپ انفارمیشن ایکسپلین کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. مطلب اس طرح سے اس سب چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ کام صرف اور صرف للہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. وہ الوان طاعتک الحمدللہ يرحمك الله. یہدیکم اللہ یصلح بالکم. اور رنگ جو ہیں تمہاری طاعت کے, یعنی اپنی طاعت کے جو رنگ ہیں وہ لوگوں کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ ایک مانوی طور پر استعمال ہوا ہے, یعنی جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے حج اور عمرے کرتے ہوئے آپ نے جو بھی اطاعت کے کام کیے ہیں وہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. اور جو بھی کچھ تم کرو گے بھلائی میں سے, نیکی میں سے, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. علم اللہ بطاعتک من اعظم ما يهون عليك. اللہ تعالیٰ کا علم رکھنا تمہاری طاعت کے کاموں میں یہ سب سے بڑا ہے. ما يهون عليك یعنی اس چیز سے جو آپ کو یہون ہوتا ہے جو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے, یعنی جو بھی آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے, آپ کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے, لوگ بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ چیزیں آپ کو مطلب پریشان نہیں کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا پتہ ہے کہ آپ نے جو بھی کام کیا ہے, نیکی کی ہے, وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. تو مطلب
اللہ کا علم ہونا ہماری اطاعت کے کاموں کے لیے یہ اعظم ہے، یہ سب سے بڑا ہے اس سے کہ لوگ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کریں، یا ہم بعض دفعہ شیطان بھی ہمیں وسوسے ڈالتا ہے تو ہمارا اپنا نفس بھی کہتا ہے ہاں، تو مطلب مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے نا اس سینس میں۔ وَيَجْعَلُهَا أَخَفَّ عَلَى الْبَدَنِ، اور یہ جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جاننا، یہ آپ کو یجعلها، یہ آپ کے بدن کے اوپر بھی اخف ہے، یعنی کمی پیدا کرتا ہے کہ جب آپ نیکی کے کام کرتے تھکتے ہیں یا اس طرح آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو آپ کو یہ پتا ہے کہ ہاں بھائی جو میں نے کام جس کے لیے کیا ہے، کیونکہ آپ جو بھی نیکی کر رہے ہیں اس میں نیت تو ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ پھر انسان کو پتا ہوتا ہے ہاں بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، تو ہماری یہ والا جو کنسپٹ ہے نا، یہ ہمارے جو تھکاوٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے اخف، کمی کا باعث بنتا ہے۔ وَأَلَذُّ لِلْقَلْبِ، اور دل کو لذت دینے کا، یعنی دل کے اندر اچھی فیلنگز آتی ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھنے سے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے لو۔ كلما تزودت لسفر دنیوی، کہ جب بھی تم زیادہ راہ لیتے ہو کسی بھی دنیاوی سفر کے لیے، کہ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے کہ ہم کہیں پہ بھی ٹریول کرتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ زیادہ راہ ضرور لیتے ہیں۔ اگر ہم نے 2-3 گھنٹے کا بھی کہیں قریب کی جگہ کے اوپر بھی سفر کرنا ہے تو ہم اس ٹریول کے حساب سے بچوں کی چیزیں رکھ لیں گے، اپنی چیزیں ضروریات کی رکھ لیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک نارمل چیز ہے کہ انسان جب ٹریول کرتا ہے تو دنیاوی طور پر کہیں پہ بھی وہ جا رہا ہے تو وہ اپنی ضرورت کا سامان جو بھی اس کو چاہیے وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ تذکر انک فی انتظار سفر اہم، اس چیز کو یاد رکھیں کہ آپ اپنے سفر کے انتظار میں ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ بل وعلیہ مدار نجاتک، بلکہ یہی آپ کی نجات کا مدار ہے، یعنی اسی چیز کے اوپر آپ کی نجات جو ہے وہ نجات ویری کرتی ہے۔ من العذاب الاخروی، آپ کے آخرت کے عذاب کے حوالے سے، وہ فوزک الابدی، اور جو آپ کی آخری فوز ہے، یعنی جو ابدی آپ کی کامیابی ہے، وہ بھی اسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو مطلب یہاں پر شروع میں انہوں نے دنیا کے سفر کا ایک وہ کیا، اس کی طرف یاد دہانی کرائی کہ ہم اس کے لیے زیادہ راہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہ جو اس کو وہ پھر ایک آخرت کے سفر کا اور آخری جو ہماری نجات ہے اس کی طرف ہمارا ذہن لے کر جا رہے ہیں کہ ہم ابھی ظاہر ہے ابھی ہم انتظار میں ہیں کہ اس دنیا کے اندر پھر اس کے بعد ہماری جو آخرت سے کے عذاب سے نجات ہے، وہ ساری چیز بھی کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، جو ہم زیادہ راہ لے رہے ہیں، یعنی تقوی اور نیکی اور بھلائی کی سینس میں جو ہم اپنے ساتھ زیادہ راہ لے رہے ہیں اس دنیا کے اندر، وہ ہمارا ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ ہم آخرت میں ہمیں کیا ملے گا، مطلب جو ہم اس دنیا کے اندر آخرت کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں زیادہ راہ، وہی اس چیز کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری آخرت کی زندگی ہمارے لیے کیسی ہوگی، ہم عذاب سے بچ سکیں گے اور ہم آخری جو ایک کامیابی ہے یعنی جنت کی صورت میں وہ ہم لے سکیں گے۔ والمقصود فی الآیت تزود الحجیج بالماء، یعنی ہم یہ کہا جا رہا ہے کہ اس آیت میں جو مقصد ہے کہ حجیج بولتے ہیں، حج کی پلورل ہے یہ، کہ جو حاجی ہیں وہ زیادہ راہ لیتے ہیں پانی کی صورت میں، لیکن اللہ ذکر معہ الزاد الاہم، یعنی اس کو آپ اس سینس میں لے لینا کہ جو حاجی اپنی ضرورت کی چیزیں لیتے ہیں، جو بھی وہ مطلب یہاں پر تو انہوں نے پانی کی مثال دی ہے، لیکن حاجی کی جو بھی ضروریات ہیں وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے زاد راہ کے طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ زاد کی طرف امپورٹنس دلا رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ بے شک جو سب سے زیادہ زاد راہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے، ذات سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، تقوی۔ لِأَنَّ دُنْيَا الْمُؤْمِنِ لَا تُلْهِيهِ، کیونکہ جو دنیا
مومن کی جو دنیا ہے وہ اس کو اگنور نہیں کرتا، وہ اس کو بھولتا نہیں ہے، لا تلہیہ کہ وہ اس کو بھولتا نہیں ہے، اس سے وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا۔ اور یہ دیکھ لیں آپ کہ کافی نیچرل ہے کہ ہمیں کوئی سکھاتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات کی چیزیں اپنے ساتھ رکھنی ہے۔ وَإِنَّمَا تَذَكِّرْهُ بلکہ بے شک یہ چیز کہ یاد کرایا ہے اس کو، مومن کو، بالآخرتی و تزکیہ کہ اس کو آخرت کی یاد کرائی ہے اور اس کو اس کے تزکیے کی طرف یاد کرائی ہے، کیونکہ یہ جو تقوی ہے اس میں ظاہر ہے انسان کا تزکیہ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو زاد راہ لینا چاہیے جس سے انسان سم ٹائمز مطلب بھول بھی سکتا ہے، ایک مومن شخص بھی بھول سکتا ہے، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی ہے کہ آخرت کی ذات کو مت بھولنا۔ ان ساری دنیاوی کیا اس کو کہتے ہیں جو آپ چیزیں پریپیئر کریں گی اپنے حج اور عمرے کے لیے، اس کے ٹائم میں خاص طور پر یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس پوائنٹ کو نہیں بھولنا کہ تقوی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اوکے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ زیادہ راہ لے لو اور بے شک سب سے جو بہترین زیادہ راہ ہے وہ تقوی ہے۔ تزود لسفر الدنیا کہ زیادہ راہ لی ہے دنیا کے سفر کے لیے، وَتَأْخُذُ فِيهِ مَعَكَ اور اس میں تم نے لیا ہے، تأخذ یعنی تم لیتے ہو، فیہ اس میں یعنی سفر میں جو دنیا کا سفر ہے، معک اپنے ساتھ، ما یکفیک جو آپ کو کافی ہو جائے، ویفید اور یفید جو ہوتا ہے نا مطلب زیادہ ہو جانے کے سینس میں آتا ہے، یعنی ہم زیادہ راہ لے رہے ہیں جو ہمیں کافی ہے اور جو ہماری ضرورتوں سے زیادہ ہے، اس سینس میں ہم نے زاد لے لیا اپنے ساتھ۔ ثم تنسى التزود لآخرتک پھر آپ بھول گئے زیادہ راہ لینا اپنی آخرت کے لیے، وہی الرحلہ الاہم اور یہ والا جو رحلہ ہے یعنی جو سفر ہے وہ بہت ہی اہم ہے، ودار الخلود اور وہی ہمیشگی کا گھر ہے، والابد ابد بھی جو ہے وہ ابدی ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، ہمیشگی کے لیے ہی یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی چیز کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے ذات کو تو ہم اس میں کافی بھی رکھتے ہیں یعنی جو ہمیں انف ہو جائے وہ بھی، اور جو انف سے زیادہ ہو، یعنی فرض کریں آپ کو کوئی چیز ضرورت تھی 2 پیکٹس میں تو آپ کہتے ہیں نہیں یار 4 رکھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں، سفر ہے کوئی پتہ نہیں چلتا، تو مطلب آپ اپنے ساتھ جو زاد لے رہے ہیں اس میں آپ انف چیز بھی رکھتے ہیں، ویفیدو اور ضرورت سے زیادہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن آخرت کو انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، حالانکہ وہی رحلہ جیسے ہمیں احادیث میں بھی پتہ چلتا ہے نا کہ انسان مسافر ہے، تو حج اور عمرے کے لیے بھی جب انسان جاتا ہے تو انسان مسافر ہوتا ہے، تو مسافر کو ہی زیادہ راہ کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ تو یہ والا جو رحلہ ہے، یہ والا جو سفر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہی ہماری دار الخلد ہے، یعنی آخرت جو ہے وہ ہمارا اخروی گھر ہے ہمیشگی کا اور ابد ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدِ افْتَخَرُوا بِالْعِقَارِ وَالدُّولَارِ کہ جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ فخر کر رہے ہیں، عقار ہوتا ہے پراپرٹی جو زمین وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو پراپرٹی املاک کہا جاتا ہے نا، ملکیت میں جو چیزیں ہیں ان کے اوپر وہ فخر کر رہے ہیں، والدولار اور یہ مال، تو مطلب مال اور زمینوں کے اوپر لوگ فخر کر رہے ہیں، فافتخر بین یدی ربک بتقواک تو تمہیں چاہیے کہ تم فخر کرو، یہ اب جو ہے نا یہ وہ ہے فعل امر ہے، فافتخر تو تم فخر کرو، بین یدیک اس چیز میں جو تمہارے پاس ہے، ربک بتقواک جو آپ کا تقوی ہے آپ اس کے اوپر فخر کریں، مطلب یہ اب نیگیٹو سینس میں نہیں ہے کہ آپ انسان غرور ایک ڈفرینٹ اور نیگیٹو ایک وہ آتی ہے انسان کی جو ایموشنز میں کہہ سکتے ہیں یا خصلت جو ہے وہ ایک اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے، غرور کو ناپسندیدہ کیا گیا ہے، لیکن انسان کے پاس جو تقوی ہے اس پہ وہ خوش ہو سکتا ہے، فافتخر وَقَدِ اجْتَرَأَ عَلَى مَحَارِمِهِ الْفُجَّارِ کہ اس پہ اجتراء ہوتا ہے جرت کی، محارم کی فجار نے، یعنی اب وہ پچھلی بات کے اوپر کر رہے ہیں کہ جب انسان دنیا کی زندگی میں
اور دنیا کے مال متاع کو اکٹھا کرتا ہے، تو نارملی ایک جو سینس کیا ہوتی ہے کہ یہی سب چیزیں انسان کو جرأت دلاتی ہیں کہ وہ محارم کرے جو کہ فجار محارم کرتے ہیں. وَأَطَعْتْ حِينَ عَصَوْهُ وَأَطَاعَتْهُ حِينَ عَصَوْهُ، مطلب اطاعت کے ٹائم میں وہ نافرمانی کر رہا ہے. وَحَفِظْتَ مَا ضَيَّعُوهُ، یہ بھی اب مجھے نہیں صحیح سے سمجھ آ رہا کہ اس کا کیا مطلب ہے. حفظتا ہوتا ہے کہ تم حفاظت کرو، ما ضیعوہ جو انہوں نے ضائع کر دیا. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ تقوی والوں کے لیے ہیں اور کچھ باتیں ان پہلے والے گروپ کے لیے ہیں کہ جو لوگ فخر کر رہے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں اپنے املاک اور دولار کے اوپر. تو ان سب چیزوں کے اوپر جو لوگ فخر کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ تم فخر کرو اپنے تقوی کے اوپر کہ اجتراء اس کا تو مطلب یہی بنتا ہے. اوکے اس میں یہ جو یہ والا سینٹینس ہے نا، اس کا تو یہی مطلب بنتا ہے کہ جرت کی محارم کی نافرمانیوں کی فجار نے وَأَطَعْتَهُ حِينَ عَصَوْهُ، یعنی تم نے اطاعت کی اس ٹائم جب انہوں نے نافرمانی کی، یعنی فجار نے جب نافرمانی کی تو اس وقت تم نے اطاعت کی. اور وَحَفِظْتَ مَا ضَيَّعُوهُ، اور تم نے حفاظت کی اس کی جو انہوں نے ضائع کر دیا، یعنی اپنے تقوی کی بدولت تم نے حفاظت کی اس کی جو کہ ان لوگوں نے ضائع کر دیا، یعنی اپنے اعمال میں سے یا اس کے علاوہ بھی جو گناہ کے کام ہیں وہ ان لوگوں نے کیے تو ظاہر ہے انہوں نے ضائع ہی کیا. اوکے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کہ اور یاد کرو کہ جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی اور اس سے پہلے، یعنی ہدایت سے پہلے تم گمراہ لوگوں میں تھے. تذکر الضلال، یعنی گمراہی کو یاد کرو، الذی وہ جس میں کنت علیہ تم تھے اپنی ہدایت سے پہلے، یعنی ہدایت سے پہلے جس گمراہی میں تم تھے تم اس کو یاد کرو. والجہل الذی سبق علمک، اور اپنے علم سے پہلے جو جہل تھی، لا علمی تھی، نہ جاننا تھا، اس کو یاد کرو. کفیل، یہ چیز کفیل ہے، ضامن ہے، ضمانت کرنے والی ہے. جیسے کفیل کہا جاتا ہے نا کسی ایسے شخص کو، فرض کریں جس طرح قرض وغیرہ کے لین دین میں ایک شخص نے قرض دینا ہوتا ہے اور دوسرے نے قرض لینا ہوتا ہے، تو جو کفیل ہوتا ہے وہ قرض دینے والے کی طرف سے گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے، تو ایسے کو کفیل کہا جاتا ہے. تو آپ کی جو ہدایت کے اوپر ہونا گمراہی سے پہلے اور لا علم ہونا علم سے پہلے، یہ چیز اس چیز کی ضمانت ہے بِأَن يَكْسِرْ حَاجِزَ الْغُرُورِ فِي نَفْسِكَ، کہ یہ توڑ دے گا آپ کے اندر کا جو غرور ہے آپ کے اندر سے. وَيَمْنَعُهَا، اور نفس کو منع کر دے گا، یعنی آپ کے آپ کو منع کر دے گا من الزیغ، کسی بھی قسم کے ٹیڑھ سے. زیغ جو ہے وہ ٹیڑھ کو بولتے ہیں، انحراف.
सीधे रास्ते से हट जाना जो है वो ज़ईग़ होता है। तो ये जो आपका इल्म है और हिदायत है, ये आपका गरूर तोड़ देता है और आपको मना करता है किसी भी टेढ़े और इन्हिराफ वाले रास्ते की तरफ जाने से। वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कि बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। कुल्लुल इबादाति तुख्तमु बिल इस्तिग़फ़ारी, कि हर किस्म की जो इबादत है वो ख़त्म होती है, फिनिश होती है इस्तिग़फ़ार के ऊपर। वमिनहल हज, और इसी में से हज है, यानी हज की भी जो इबादत है वो इस्तिग़फ़ार पे ख़त्म होती है। लिअन्नल इंसाना, कि बेशक इंसान जो है, जुबिला अलन नक़्सि व तक़सीरी, जुबिला यानी पैदा हुआ है कि नक़्स कमी, और तक़सीर भी जो है वो कमी को कहते हैं, कि इंसान मतलब कोई भी इबादत कर रहा है, तो जैसे ही नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें क्या तालीमात मिलती हैं कि हम जो है सलाम फेर के पहले अल्लाहु अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 3 बार जो है वो हम इस्तिग़फ़ार करते हैं। जैसे ही हम हर फ़र्ज़ नमाज़ से सलाम फेरते हैं, तो ये भी हमें मसनून एक तरह से इताअत मिलती है। और यहाँ पर हज के हवाले से आ रहा है कि आप इस्तिग़फ़ार करें, तो इसी चीज़ को ये पॉइंट बना रहे हैं कि इबादत के आखिर में इस्तिग़फ़ार है, इसलिए क्योंकि इंसान जो है उसकी फ़ितरत में है कि वो कमी कर देता है, कि जब भी वो कोई नेकी का काम कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई भूल-चूक, कमी-बेशी उससे हो जाती है। अ, फ़य फ़यर फ़युरक्की ज़ालिका बिल इस्तिग़फ़ार, तो उससे क्या होता है कि युरक्की यानी उसको ऊपर कर रहा है, इस्तिग़फ़ार जो है वो उस अमल को ऊपर कर रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है जो भी कमी-बेशी हुई है वो आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, तो इस्तिग़फ़ार से वो ख़त्म हो रही है, तो इससे ऊपर हो जाएगी आपकी नेकी, उसके अंदर ज़्यादा अच्छी और पॉज़िटिव चीज़ें उसके अंदर ज़्यादा होंगी, कि उसके अंदर जो गुनाह और भूल-चूक की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, तो वो ज़्यादा उसकी कद्र व मंज़िलत हो जाएगी। सुइलल हसनुल बसरी, हसनुल बसरी से पूछा गया, मा अलामतु हुब्बिल्लाहि, अल्लाह की मोहब्बत की अलामत क्या है? क़ाला, तो उन्होंने फरमाया, अन यज़्निबल अब्दु, के अब्द यानी जो बंदा है वो गुनाह करता है, फ़युल्हिमुहुल इस्तिग़फ़ार, फिर वो उसको इस्तिग़फ़ार करता है, कि वो हौसला अफ़ज़ाई, युल्हिम का मतलब जो है वो हौसला अफ़ज़ाई की सेंस में होता है, कि फिर इंसान इस्तिग़फ़ार करता है, यानी जब वो गुनाह करेगा और फिर इस्तिग़फ़ार करेगा तो ज़ाहिर है ऐसा जो बंदा है उसके दिल में अल्लाह ताला है, तो ही तो वो अल्लाह से डर के अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से माँग रहा है, कि ये चीज़ें इंसान की अपनी ज़ात के लिए जो गुनाहों का ज़्यादा होना वो अच्छा नहीं है, तो इसलिए उसको इस चीज़ की सेंस है अल्लाह ताला की मोहब्बत की और अल्लाह ताला की मौजूदगी की, जिसकी वजह से वो इस्तिग़फ़ार कर रहा है। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह, कि जब तुम अपने मनासिक पूरे कर चुको, जो भी करने के काम हैं, यहाँ पर जैसे हज के हवाले से बात चल रही है पीछे, तो अपने मनासिक जब तुम पूरे कर चुको तो अल्लाह ताला को याद करो। तनक़दी अश्शाआइर व तरहलु मवासिमुल खैर, कि जो भलाई का मौसम है वो तरहल रुखसत हो जाता है, तनक़दी के ख़त्म हो जाते हैं, अश्शाआइर जो आपके रिचुअल्स हैं। जैसे अगर हज के हवाले से बात की जाए तो वो एक स्पेसिफिक टाइम है, आपने कुछ रिचुअल्स किए, आपके कुछ स्टेप बाय स्टेप आपके करने के काम थे और आपका हज ख़त्म हो गया। उम्रे के हवाले से भी ऐसे ही कि आपके मतलब एक प्रोसीजर है जिससे आप गुज़र रहे हैं, कि आपने जो उम्रे के हवाले से करने वाले काम हैं आपने वो किए, तो आपकी इबादत कंप्लीट हो गई। लेकिन वयबक़ा ज़िक्रुल्लाहि, और बाकी रह जाता है अल्लाह ताला का ज़िक्र, अश्शाइरतुल ख़ालिदा, जो कि एक रिचुअल है। अश्शाइरा जो है वो सिंगुलर है और अश्शाइर जो है वो प्लूरल है। जो रिचुअल है अल ख़ालिदा, हमेशा रहने वाला, अल्लती ला तनक़ति, जो कभी भी तनक़ति नहीं होता, इनक़िता नहीं होता, इसका ख़त्म नहीं होता। लिशर्फ़ ज़िक्रि व मकानतिही, इसके शर्फ़ होता है किसी की मंज़िलत ऊपर होना, यानी ज़िक्र की जो मंज़िलत है और जो उसका मकाम है उसकी वजह से।
تو مطلب ہر قسم کی عبادت آپ کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. جیسے ہم دیکھیں پورے دن میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ نماز سٹارٹ ہوتی ہے اور فنش ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہم کر سکتے ہیں. ہمارے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم نے وقت کو دیکھنا ہے کہ وقت داخل ہو گیا، وقت نکل گیا، اس طرح کی چیزیں ہم نہیں دیکھتے، بلکہ ہم ذکر اللہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. وفی صحیح البخاری و مسلم، اور بخاری اور مسلم میں اب حدیث کے مطابق کیا ہے کہ کان اکثر دعوة یدعوه بها، کہ جو سب سے زیادہ دعا مانگی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے، یدعوه بها، جس سے وہ یدعو دعا مانگتے تھے، بها ساتھ اس کے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب کے آگ کے عذاب سے بچا دے. تو یہ جس طرح 201 میں جو یہ دعا آ رہی ہے سورۃ البقرہ کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کے اندر اس کی حدیث آتی ہے. تو یہاں ہم رکھتے ہیں. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.